رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد، یہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، فجر کی نماز آپ پڑھتے تو آپ لوگوں کی طرف نماز کے بعد منہ کر کے نا آپ بیٹھتے، پوچھتے بھئی آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بتاؤ۔ جس نے خواب دیکھا ہوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتا، آپ اس کی تعبیر کر دیتے، جو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھاتا تعبیر کر دیتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سارے خاموش، کسی نے کہا جی نہیں، کوئی نہیں دیکھا۔ فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا کہ میں سویا ہوا تھا، دو آنے والے میرے پاس آئے، مجھے اٹھایا اور مجھے بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ وہاں پر میں گیا، وہاں پر پھر آگے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے یہ منظر پیش آیا خواب میں کہ دو شخص ہیں، ایک ان میں سے بیٹھا ہوا ہے شخص، دوسرا اس کے سر پر کھڑا ہوا ہے، سر کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ جو کھڑا ہوا شخص ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا کنڈا ہے، وہ بیٹھے ہوئے شخص کے باچھوں میں ڈالتا ہے، ایک طرف پہلے باش میں ڈالتا ہے، دائیں باش میں، اور اس کو چیرتا ہوا کھینچتا ہوا پیچھے گدی تک لے جاتا ہے، پھر اس باش سے نکالتا ہے، دوسری باش میں داخل کرتا ہے اس کنڈے کو، اور اس کو کھینچتا ہوا چیرتا ہوا پیچھے گدی تک لے جاتا ہے۔ اتنی دیر میں پہلے والی باش جو ہے وہ درست ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے، پھر وہ ادھر آ جاتا ہے پہلی باش کی طرف۔ میں نے پوچھا، وہ جو میرے ساتھ تھے جو مجھے لے کر جا رہے تھے، میں نے پوچھا کہ یہ بھی کون لوگ ہیں؟ آپ یہ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں صحابہ کرام کو۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلیے، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، کچھ اور دکھانا ہے۔ کہتے میں آگے چلا، پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص گدی کے بل لیٹا ہوا، سیدھا لیٹا ہوا ہے، دوسرا شخص اس کے سرہانے پر کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، وہ پتھر اس کے سر پر مارتا ہے اور پتھر لڑکتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی۔ وہ مارنے والا شخص جاتا ہے پتھر اٹھانے کے لیے، جب وہ پتھر اٹھا کے واپس آتا ہے اتنی دیر میں اس کا سر درست ہو جاتا ہے، فرمایا وہ پھر اس کو مارنا شروع کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا آپ آگے چلیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، کچھ اور منظر بھی دکھانا ہے۔ فرمایا پھر میں آگے گیا تو آگے انہوں نے مجھے دکھایا، میں نے دیکھا کہ ایک گڑھا ہے تنور نما، جس طرح تندور ہوتا ہے نا، اس طرح ایک گڑھا ہے، اس کا اوپر والا حصہ اور نیچے والا حصہ دونوں کے منہ کھلے ہیں۔ تندور تو اس طرح ہوتا ہے نا جس کا اوپر سے منہ تھوڑا سا تنگ ہوتا ہے، نیچے سے کھلا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا دونوں ہی منہ اس کے کھلے ہوئے ہیں، اس میں آگ ہے، کچھ لوگ اس کے اندر موجود ہیں، وہ ننگے مرد ہیں اور ننگی عورتیں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آگ جب بھڑکتی ہے تو وہ اس آگ کے بھڑکنے کے ساتھ اسی کے ساتھ اوپر آتے ہیں، ایسے لگتا ہے یہ جیسے ابھی ہی آگ سے باہر آ جائیں گے، اس تندور سے باہر آ جائیں گے، پھر آگ مدھم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پھر اس کے اندر دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا آپ آگے چلیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں آگے چلا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے بھری ہوئی، اس کے کنارے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، ایک شخص خون کی نہر کے درمیان موجود ہے، وہ جو درمیان میں موجود ہے نا وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے پر بیٹھا ہوا شخص پتھر اس کے منہ پر مارتا ہے اور وہ اس کو پھر دھکیلتا ہوا پیچھے درمیان میں نہر کے اندر پھینک دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خواب کے اندر ہی پھر مجھے انہوں نے بتایا، آگے بھی حدیث ہے میں بیان کرتا ہوں، خواب میں ہی مجھے انہوں نے بتایا کہ پہلا شخص جس کے باچھوں میں کنڈی ڈال کر پیچھے چیرا جا رہا تھا، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا، اس کا جھوٹ پورے آفاق کے اندر پھیل جاتا تھا، جھوٹی بات کرتا تھا پوری دنیا کے اندر پھیل جاتی تھی، جیسے آج کل میڈیا پر بیٹھے ہوئے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر منہ ہلاتے ہیں، ایک جھوٹ بولتے ہیں، پورے آفاق کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ اسی طرح ٹک ٹاک بنانے والے، دوسرے اس کو اپنی سیر و سیاحت کا ذریعہ بنانے والے، ان چیزوں کو، سوشل میڈیا کو
وہ تھوڑی سی بات بطور مزاق جھوٹی بناتے ہیں، وہ سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی وعید بتائی، فرمایا ویل الذی، اس شخص کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، یحدث، بات کرتا ہے، لیضحک بہ القوم، تاکہ اس بات کے ساتھ لوگوں کو ہنسائے، ویل لہ ثم ویل لہ، اس کے لیے ہلاکت در ہلاکت ہو۔ تو ہم بڑے مزے سے جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ پہلا شخص وہ تھا۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے مجھے دوسرے شخص کے بارے میں بتایا کہ جو سیدھا لیٹا ہوا ہے، اس کے سر پر وہ کھڑا ہوا فرشتہ جو ہے وہ پتھر مارتا چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن کا علم رکھتا تھا، جس کو اللہ نے قرآن کی سمجھ عطا کی ہوئی تھی، لیکن یہ نام عن الصلاۃ المکتوبۃ، یہ فرض نماز سے بھی سویا رہا، نماز بھی نہیں پڑھی، نمازوں سے سستی کرتا رہا، نماز کا ٹائم ہوتا تھا سو جاتا تھا، حالانکہ اس حقیقت کو جانتا تھا کہ نماز فرض ہے، نہ پڑھنے پر بندہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، اسلام نہیں رہتا کامل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان گڑے تندور والوں کے متعلق پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے جواب دیا کہ یہ زانی لوگ ہیں، جو زنا کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ان خون کی نہر میں جو شخص کھڑا تھا نا، اس کے متعلق پوچھا کہ وہ کون تھا، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ سود خور تھا، جو سود لیتا تھا، دیتا تھا، سود کا کاروبار کرتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے، قیامت قائم ہونے تک، حساب کتاب تک اس کے ساتھ یہی سزا ملتی رہے گی، یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پھر فرمایا مجھے آگے لے جایا گیا، وہاں پر میں نے ایک بہت خوبصورت درخت دیکھا، جس کی جڑ کے پاس نا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ بچے بھی ہیں، اور دوسری طرف ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جو آگ جلا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا جو جڑ کے پاس شخص بیٹھا ہوا ہے نا، یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس کے پاس جو بچے ہیں یہ لوگوں کی اولادیں ہیں جو بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئی تھیں، پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور وہ شخص جو آگ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ کر درخت کی دوسری طرف بیٹھ کر آگ جلا رہا ہے، فرمایا وہ جہنم کا خازن مالک ہے، یہ وہ شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر اس کے بعد مجھے ایک درخت پر چڑھایا گیا۔ جب میں درخت کے اوپر چڑھا تو وہاں پر ایک خوبصورت مکان تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس سے خوبصورت مکان میں نے دیکھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں میں اس میں داخل ہوا، اس میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، عورتیں بھی تھے، کچھ نوجوان بچے بھی تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے اور سارے امتوں کے نیک متقی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مکان اس طرح کے دکھائے دیے ہیں۔ فرمایا پھر میں وہاں سے اترا اور دوسرے درخت پر مجھے لے جایا گیا۔ جب میں اس پر چڑھا تو اس پر مکان تھا جو پہلے مکان سے کئی گنا زیادہ خوبصورت تھا، اس سے خوبصورت مکان میں نے دیکھا نہیں تھا۔ اس میں نوجوان لوگ تھے اور بوڑھے لوگ تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے شہداء ہیں، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ کہتے ہیں پھر میں وہاں سے اترا اور انہوں نے مجھے کہا، ایک کہنے لگا میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ یہ میکائیل ہیں، دونوں نے تعارف کرا۔ پھر میں نے آسمان کے اوپر سر اٹھایا تو میں دیکھتا ہوں ایک سائبان کی طرح بادل ہے جو سایہ کیے ہوئے میرے اوپر، اس میں میں ایک مکان دیکھتا ہوں بڑا ہی خوبصورت ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ انہوں نے کہا یہ حاضی منزلتوں کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا گھر ہے جنت کے اندر، یہ آپ کا ہے۔ کہتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے چھوڑو میں اس میں داخل ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا ابھی آپ ٹھہریں، آپ کی زندگی ابھی باقی ہے، جب اپنی یہ زندگی ختم کریں گے اس کے بعد جب فوت ہوں گے پھر آپ آئیں گے تو پھر آپ کو اس کے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا۔